الرسول فقد أطاع الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله المولان العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن سمعها ولا يبالي من أي وعاء خرجت. صدق الله المولان العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور انتہائی عزت مآب خواتین، گزشتہ 2 جمعوں سے اور آج ہماری تیسری نشست ہے، ہم حکمت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں اور دین میں حکمت کے مقام پر اور حکمت کی ضرورت اور اہمیت پر۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے دین میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان میں سے 2 پر بات کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ مزید 2-3 اور حکمتیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہیں، ان پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر عمل کو ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اعمال کے درمیان ترجیحات موجود ہیں۔ کچھ اعمال فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال وہ نوافل کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال وہ مستحبات کا درجہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کوئی عمل اختیار کرنا پڑ جائے اور کوئی عمل چھوڑنا پڑ جائے تو پھر دین کی تعلیم یہ ہے کہ جو سب سے اہم کام ہے اسے اختیار کر لو، اور جو اہمیت کے لحاظ سے دوسرے یا تیسرے درجے کا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ ترجیحات جب سمجھ میں نہ آئیں تو بعض اوقات انسان وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کسی غلط فیصلے پہ پہنچ جاتا۔ یہ بات شاید میری آپ کو سمجھ نہ آئے، سمجھانے کے لیے سیرت ہی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا، کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ میں جو ترجیحات کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے ایک مارکے پر روانہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کے فوراً بعد لشکر روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اتفاقاً اس لشکر میں ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، وہ بھی شامل تھے۔ ہوا یہ کہ جب وہ لشکر روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاد پہ جا رہا ہوں اور جہاد میں پورا امکان ہے شہادت کا، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ پھر رسول اللہ سے ملاقات جنت میں ہی ہوگی، پھر تو اس سے پہلے ممکن نہیں ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے۔
تو میں ایسا کرتا ہوں کہ لشکر کو جانے دیتا ہوں، جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، اور اس کے بعد میرے پاس تیز ترین سواری ہے، اس پہ بیٹھ کر شام سے پہلے لشکر سے مل جاؤں۔ نیت ارادہ رسول اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ نیت اور ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، سلام پھیرا تو عبداللہ پر نظر پڑ گئی، تو کہا عبداللہ میں نے تو تمہیں صبح لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا، یا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی دل کی بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے شہادت مل جائے، آپ کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتا ہوں، اور میرے پاس سواری موجود ہے، شام سے پہلے لشکر کے پاس پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، فجر سے لے کر اب تک اس لشکر نے جتنی منزلیں طے کر لی ہیں اور اس نے جتنا ثواب حاصل کر لیا ہے، تم قیامت تک لگے رہو وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک طرف ہے رسول اللہ کا حکم، دوسری طرف ہے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دونوں میں اگر تمہیں ترجیح دینی ہوگی تو میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری میرے حکم کی تعمیل۔ یہ ہے دین کی حکمت۔ بعض اوقات اس کو نہیں سمجھا جاتا اور ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا لوگ تراویح کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تراویح سنت اسلام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تراویح پڑھی ہے، باجماعت پڑھی ہے، خود رسول اللہ نے 3 دفعہ اپنی زندگی میں پڑھی ہے، لیکن نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز کو باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اتنا اہتمام نہیں کریں گے، لیکن تراویح کا کریں گے۔ فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اتنا اہتمام نہیں کریں گے، لیکن تراویح کا کریں گے۔ ترجیحات کا تعین بعض اوقات انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ ہمارے اندر مفقود ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی غیر اہم عمل کو بہت زیادہ اہم بنا لیتے ہیں اور کسی بہت بڑے اہم عمل کو گھٹا دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کی ایک اور مثال دی۔ دیکھیے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ گویا بیت اللہ کی دیکھ بھال، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی عمارت، بیت اللہ کا بندوبست، یہ بہت اہم کام ہے، اللہ نے انبیاء سے لیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں مشرکین مکہ کو یہ باور کراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے بیت اللہ کی مجاوری کو، بیت اللہ کی دیکھ بھال کو، بیت اللہ کی تعمیر کو، صفائی ستھرائی کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اور جہاد سے بہتر سمجھ لیا؟ گویا جہاں جہاد اور بیت اللہ کی مجاوری آئے گی تو پھر جہاد اہم ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے اندر اس کا انتظام اور انصرام بہت اہم کام ہے، لیکن جہاد کے مقابلے میں اہم نہیں۔ تو یہ وہ ترجیحات کا تعین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا خاص خیال رکھتے تھے، اور چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نوٹ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے جس جگہ نماز پڑھی، فرض نماز، اسی جگہ کھڑے ہو کر اس نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ فرض کے مقام اور سنت کے مقام میں فرق ڈالو۔ سنت کا اپنا موقع ہے، لیکن فرض تک نہیں پہنچی ہوئی، اس لیے جو فرض
کی اہمیت ہے اور سنت کی اہمیت، اس میں فرق کرو۔ لہٰذا دین کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحات مقرر کی ہیں، ان ترجیحات کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ دین کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے ایک خوبصورت طریقہ وہ رائج فرمایا۔ عموماً ہمارے ہاں جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اصلاح کے کام کو لے کر اٹھتے ہیں، وہ اصلاح کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتا کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر مجلس میں کسی کو شرمندہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ اے فلاں ابن فلاں تم نے یہ اور یہ کام کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ جنرلی عمومی طور پر پوری مجلس کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے یہ اور یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ تو جس نے وہ کام کیا ہوتا تھا وہ بھی الرٹ ہو جاتا تھا، اور جس نے نہیں کیا ہوتا تھا وہ بھی اس کے بارے میں محتاط ہو جاتا تھا کہ یہ کام کرنے والا نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے انسان کی عزت نفس کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ ایک اور واقعہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، بار بار غور کریں، کیسا واقعہ ہے۔ انسان آج اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو دیہاتی باہر سے آتا ہے، اسے نہیں پتا مسجد کیا ہے، مسجد کا پروٹوکول کیا ہے، مسجد کا اہتمام کیا ہے، اور وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام لپکتے ہیں کہ اس کو روکیں، آپ نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، اس وقت سے نہ روکو۔ وہ پیشاب کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے، آپ اسے بلاتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں جو گند اس نے پھیلایا اس پہ پانی ڈالو، صاف کرو، اور اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ حرکت نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں، صحابہ کو آپ چھوڑ دیتے اور وہ اسے مارتے تو کیا اس کی اصلاح ہو جاتی؟ یا اس دوران خدا نہ خواستہ وہ مارا جاتا تو جہنم میں جاتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عاقبت کو بھی بچا لیا، دین کے لیے اس کے اندر ایک محبت بھی پیدا کر دی، اور انتہائی نرمی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ اس کی اصلاح بھی فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت انہی مواقع پر اور اسی انداز سے کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری کچھ ضرورتیں ہیں، مجھے کچھ مال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ موجود تھا بیت المال میں اس کی ضرورت پوری کی، اور اس سے پوچھا کیا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بڑی امیدیں لے کے آیا تھا، لیکن میری امیدوں پر آپ پورے نہیں اترے۔ اب یہ گستاخی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بے چین ہو گئے، ان میں سے کوئی اٹھا اسے روکنے کے لیے، اسے شٹ اپ کال دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، اسے اپنے گھر لے گئے اور جو کچھ اور میسر تھا وہ اسے دے دیا۔ کہا اب راضی ہو؟ اس نے کہا جی بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تم نے میرے صحابہ کا دل دکھایا ہے، ان کے سامنے تم نے ایسے الفاظ کہے جن سے ان کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا۔ اب کل تم دوبارہ آنا اور مجلس میں یہ بات کہنا کہ اب تم راضی ہو۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ آیا اور اس نے مجلس میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں راضی ہوں، آپ ایک سخی انسان ہیں، ہمارے سخی بھائی ہیں، آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو میری مثال اس شخص کی ہے کہ جس کی اونٹنی بھاگ گئی، سارے لوگ دوڑے اونٹنی کے پیچھے، اب لوگ دوڑ رہے ہیں تو اونٹنی اور آگے دوڑتی ہے، تو وہ مالک کہتا ہے لوگوں کو کہ تم آرام سے بیٹھو، میری اونٹنی ہے، میں جانوں میری اونٹنی جانے، میں اسے لے آؤں گا۔ وہ جھولی میں چارہ لے کر اس کے قریب جاتا ہے، اونٹنی چارے کے لیے اپنے مالک کے پاس آتی ہے اور وہ اسے باندھ دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس شخص کے پیچھے پڑ گئے تھے، تم اسے قتل کر دیتے، یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن میں نے اسے رام کر لیا، میں اسے واپس لے آیا، میں نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی، میں نے اس کے دل وہ تالیف قلب اس کی کر دی اور اس کو رام کر کے واپس لے آیا ہوں۔ تو یہ وہ سیرت کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے کیا طریقہ یعنی آپ نے استعمال فرمایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ تو یاد رکھیے اصلاح ترشروئی سے نہیں ہوتی، اصلاح سختی سے نہیں ہوتی، اصلاح یعنی سخت دل سے نہیں ہوتی۔ اصلاح کے لیے نرم دل کی ضرورت ہے، اصلاح کے لیے نرم زبان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو باقاعدہ تاکید کی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے سامنے نرم خوئی سے بات کرنا، اسے اچھے طریقے سے دین کی دعوت دینا۔ اس لیے دین کی دعوت دینے کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت ہمیں دکھائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور انتہائی معزز خواتین، یہ تو وہ حکمتیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سکھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں ہمیں سکھائی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے حوالے سے ہمیں ایک عظیم الشان اصول دیا ہے، اور وہ اصول تا قیامت وہ قائم اور دائم ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے وہ قبول کر لو، وہ تمہاری اپنی گمشدہ میراث ہے۔ اس چکر میں نہ پڑو کہ اس حکمت اور دانائی کی بات کو کہنے والا کون ہے۔ اس لیے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یأخذها ممن سمعها، وہ اسے لے لیتا ہے جہاں سے بھی سنتا ہے، ولا یبالی من ای وعاء خرجت، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس برتن سے نکل رہی۔ لہٰذا سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، طب کے میدان میں کوئی بھی انسان کوئی حکمت دریافت کرتا ہے، کوئی دانائی کی بات کرتا ہے، وہ مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، اور مسلمان مکمل طور پر غیر متعصب ہوتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے کام میں لاتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائی اور دانائی کے کام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کی تلاش میں مصروف ہونا چاہیے۔ اور یہ تلاش کیا ہے؟ یہ ریسرچ ہے، یہ تحقیق ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ریسرچ کی اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو دوسروں کی ریسرچ اور دوسروں کی تحقیق تھے۔ سب سے بڑا اس کی مثال تو غزوہ خندق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ دشمن مدینے پہ چڑھ رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے، ایران سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہاں ایرانی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خندقیں کھود کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے مشورہ قبول کیا۔ دانائی کی بات تھی، خوبصورت بات تھی، ایسی بات تھی جس سے عرب واقف نہیں تھے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کیا، اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اطباء منگوائے باہر سے
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باہر سے دوسرے قیصر سے اور روم سے اطباء منگوائے۔ تو دین ہمیں منع نہیں کرتا اس ریسرچ سے، اس تحقیق سے، چاہے وہ طب کے میدان میں ہو، چاہے سائنس کے میدان میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، دین ہمیں اس سے استفادے کی تلقین کرتا ہے اور اس کے بارے میں غیر متعصب رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔